دوپہر کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چن چن کر کمرے کے سامنے والے حصے تک آ رہی تھی۔ راہداری میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جسے صرف پرندوں کی چہچہاہٹ اور دور کہیں ملازماؤں کے برتن بجانے کی آواز توڑ رہی تھی۔ اسی خاموشی میں اماں بھی اور 16 سالہ مہرو کھڑی تھیں۔ مہرو کی آنکھوں میں ڈر اور گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی اوڑھنی کو ٹھیک کرتی، کبھی انگلیوں کو مروڑتی۔ اس کے چہرے سے ہی آیا تھا کہ وہ واقعی ڈری ہوئی ہے۔ چند لمحے بعد وہ ہچکچاتے لہجے میں بولی، اماں، مجھے نہیں لگتا بیگم صاحبہ مجھے رکھیں گی۔ آپ کے ساتھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، میں کہیں اور دیکھ لوں؟ میری وجہ سے آپ کی نوکری خراب نہ ہو جائے۔ ہمارا تو کام ہی یہ ہے، یہاں پر کافی بنگلے ہیں، میں کسی بھی بنگلے میں آپ کے حوالے سے چلی جاؤں گی، کوئی نہ کوئی تو کام دے ہی دے گا۔ اماں بی نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی۔ آنکھوں میں ماں جیسی نرمی تھی، لیکن لہجہ ذرا سخت تھا۔ چپ کر جا لڑکی، تیری ماں سے وعدہ کیا ہے میں نے، تجھے اچھی جگہ لگاؤں گی، اور یہاں سے بہتر جگہ کہاں ملے گی؟ اور ویسے بھی تو جوانی کی دہلیز پر ہے، بلا کی حسین بھی ہے۔ خدا نخواستہ کسی ظالم کا دل تیرے لیے دھڑک گیا تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں کے امیر زادے بہت جابر ہوتے ہیں، کب کس بہن بیٹی کی عزت کو تباہ کر دیں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہاں پر تو محفوظ ہو، بیگم صاحبہ کا صرف ایک بیٹا ہے، وہ بھی لندن ہوتا ہے، اور پھر میں ہوں تمہارے لیے ہر وقت تمہاری حفاظت کرنے کے لیے، میں تمہیں کہیں اور نہیں بھیج سکتی۔ تمہاری ماں مجھ پر بہت بھروسہ کرتی ہے، اور ویسے بھی بیگم صاحبہ کو کم عمر لڑکی چاہیے تیری طرح کی، جو جلدی جلدی ان کے سب کام نپٹا سکے، مالش سے لے کر دوڑ بھاگ تک۔ اب منہ نہ بنا، چپ چاپ کھڑی رہ، باقی باتیں میں سنبھال لوں گی۔ وہ جو بھی کچھ پوچھے صحیح طریقے سے جواب دینا، اور ان کو یہ بھی بتانا کہ تم پڑھی لکھی ہو۔ یہ کہتی انہوں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے میٹھی مگر روبدار آواز آئی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اماں بی نے مہرو کو آنکھ کے اشارے سے سیدھا کھڑے ہونے کا کہا اور دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، جبکہ وہ چند لمحے دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی تھی، اپنے اندر ہمت جمع کرتی رہی تھی، اور پھر چپ چاپ اندر داخل ہو گئی تھی۔ کمرے کے اندر ٹھنڈی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے ہی رخسانہ بیگم بڑے آرام سے سنگار میز کے سامنے بیٹھی تھیں۔ وہ اپنے لمبے ناخنوں پر سرخ نیل پالش لگا رہی تھیں، ان کے بال شانوں پر کھلے ہوئے تھے۔ روشنی میں ان کے چہرے کی سختی اور غرور نمایاں تھا۔ اس عمر میں بھی انہوں نے خود کو بنا سنوار کے رکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کا 26 سال کا ایک نوجوان بیٹا ہے۔ اماں بھی ادب سے سر جھکا کر بولی، السلام علیکم بیگم صاحبہ، ایک بات عرض کرنی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں؟ ان کے سامنے اماں بی بھی تھوڑی مدھم پڑ چکی تھیں، مگر انداز پہلے جیسا ہی تھا۔ رخسانہ بیگم نے آئینے میں ہی ان پر ہلکی سی نظر ڈالی اور سرد لہجے میں بولی، جی اماں بی، بولو۔ سامنے کھڑی عورت بے شک ان کے گھر کی ملازمہ تھی، مگر عمر میں بڑی تھی۔ وہ ہمیشہ عزت دینے والی عورتوں میں شمار کی جاتی تھی۔ ملازم ہو یا گھر کا اہم فرد، وہ ہر ایک شخص کو عزت دینا اپنا اہم فریضہ سمجھتی تھیں۔ اماں بی نے آہستگی سے مہرو کو آگے دھکیلا اور بولی، بیگم صاحبہ، یہ بچی ہے، بہت شریف اور کام کی تیز ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے یہاں یہ نوکری پر لگ جائے۔ میرے محلے کی ہی لڑکی ہے، بہت قابل اور سمجھدار ہے، 10ویں جماعت تک پڑھا ہوا ہے، ہر طور طریقے آتے ہیں، اس کی اماں نے اس کو ہر کام سکھایا ہے۔ رخسانہ بیگم نے اب کی بار براہ راست مہرو پر نگاہ ڈالی۔ مہرو نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں اور اپنے دوپٹے کا کنارہ سختی سے مٹھی میں دبایا ہوا تھا۔ رخسانہ بیگم نے نیل پالش کی شیشی میز پر رکھی اور کرسی پر ٹیک لگا کر سرد لہجے میں بولی، ابھی تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا سارا کام ملازمائیں کر رہی ہیں، اور ہر جگہ فل ہے، برتن دھونے والی، پونچھا مارنے والی، کھانا پکانے والی، سبزی کاٹنے والی، میرے کپڑوں کو سنبھالنے والی، اور ان سب کو سنبھالنے والی بھی موجود ہیں۔ میں اس لڑکی کو رکھ کر کیا کروں گی؟ بلا وجہ پیسے برباد کرنے کی بات ہے اماں بھی۔ وہ ذرا آگے بڑھ کر عاجزی سے بولی، بیگم صاحبہ، یہ بڑی مجبور ہے، ماں بیمار ہے، باپ کا سایہ نہیں، یہ کام کی عادی ہے،
چھوٹی ہے، تیز ہاتھ ہے، آپ کا ہر کام جلدی سے نپٹا دے گی، مالش بھی کرے گی، کپڑے بھی سنبھالے گی، جو آپ کہیں گی وہ کرے گی، اور پڑھی لکھی بھی ہے، آپ کو کسی بھی چیز میں پریشانی نہیں ہوگی، حساب کتاب میں بھی بہت ماہر ہے، آپ کی دوستیں وغیرہ آتی ہیں، ان کے سامنے آپ کو بالکل بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ رخسانہ بیگم کے چہرے پر لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے ایک بار پھر مہرو کو دیکھا۔ اس کی معصوم شکل، گلابی چہرہ اور سر جھکائے شرم سے کھڑی حالت دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر یہ مسکراہٹ نرم دلی کی نہیں تھی، اس میں کچھ اور ہی اشارہ چھپا ہوا تھا۔ ان کے دماغ میں یکایک کچھ خیالات گردش کرنے لگے تھے۔ اماں بھی التجائی لہجے میں بولی، بیگم صاحبہ، میری منت ہے، میری نوکری بھی بچی رہے گی اور بچی کا بھی سہارا ہو جائے گا، آپ رحم کر دیں۔ رخسانہ بیگم نے انگلیوں سے ہلکے ہلکے اپنے بال سنوارے اور پھر ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، رکھ لیتی ہوں، دیکھتے ہیں یہ کتنی کام کی ہے۔ دیکھو اماں بھی، اگر اس کی طرف سے مجھے کوئی شکایت ملی تو یاد رکھنا میں آپ کا خیال کیے بغیر اسے نکال دوں گی، پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ میں نے رعایت نہیں کی۔ اماں بھی کے چہرے پر سکون آ گیا تھا۔ وہ فوراً بولی، آپ کو شکایت کا موقع کسی قیمت پر نہیں ملے گا، اس بات کا وعدہ میں کرتی ہوں۔ مہرو نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر ایک پل کے لیے بیگم صاحبہ کو دیکھا، لیکن ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ اس کے دل کو مزید بے چین کر گئی تھی۔ رخسانہ بیگم اس کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائیں، جیسے ذہن میں کوئی منصوبہ بنا رہی ہوں۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی پھیل گئی۔ باہر دھوپ اور پرندوں کی آوازیں وہیں تھیں، مگر مہرو کو یوں لگا جیسے سب کچھ بدل گیا ہو۔ وہ نوکری پر تو رکھ لی گئی تھی، لیکن بیگم صاحبہ کے چہرے کی پراسرار مسکراہٹ اس کے لیے آنے والے دنوں کی کہانی سنا گئی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات کا گہرا سکوت رخسانہ بیگم کے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ کمرے کے کونے میں مدھم روشنی والا لیمپ جل رہا تھا، جس کی زرد روشنی فرش میں لمبے سائے ڈال رہی تھی۔ پردے ہلکی ہوا کے ساتھ سرسرا رہے تھے، مگر اندر ایک بوجھل خاموشی تھی۔ رخسانہ بیگم سنگار میز کے سامنے نہیں بلکہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، لیکن وہ لبوں کو چھوا نہیں گیا تھا۔ ان کی نظریں خلا میں اٹکی ہوئی تھیں، جیسے کسی گہری سوچ میں الجھی بیٹھی ہوں۔ جو فیصلہ انہوں نے مہرو کو دیکھ کر کیا تھا وہ بہتر ضرور تھا، لیکن نہ جانے کیوں انہیں اندر ہی اندر ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی وہ مزید گہری سوچ میں ڈوبتی، اس دوران ان کا موبائل فون بجنے لگا۔ انہوں نے چونک کر موبائل اٹھایا۔ سکرین پر اسون لندن جگمگا رہا تھا۔ ایک دم چہرے پر زندگی سی آ گئی تھی۔ پاکستان میں ان کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ، روپے، کپڑے، کھانے پینے کی ہر اشیاء، مگر جس سے انہیں سکون تھا وہ پردیس میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو بیٹا، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے تھکن بھری آواز آئی، وعلیکم السلام ماں، آپ کیسی ہیں؟ طبیعت وغیرہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر فراز کا میرے پاس فون آیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ آپ پھر بد پرہیزی کر رہی ہیں، آپ کو ذرا میرا احساس نہیں ہے؟ یہاں بیٹھا ہوں، اس کے باوجود آپ مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں نمی جھلکی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، کب آ رہے ہو؟ اور یہ ڈاکٹر فراز بالکل پاگل ہیں، میں ویسے بھی سوچ رہی تھی اپنا ڈاکٹر تبدیل کر دوں، ان کے پاس جاؤ تو پل پل کی خبر تمہیں دیتے ہیں۔ اسون نے گہری سانس لی، لہجہ بوجھل تھا۔ خبردار جو آپ نے ڈاکٹر تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور میں ابھی نہیں آ سکتا ماں، یہاں ابھی بہت کام ہے، اتنی جلدی نہیں آ سکتا۔ پچھلی دفعہ بھی کوشش کی تھی لیکن ممکن نہیں ہو سکا۔ رخسانہ بیگم کا لہجہ فوراً سخت اور بے قراری سے بھرا ہوا تھا۔ کام کے نام پر خود کو تباہ مت کرو، اور یہ سب اس گوری کی وجہ سے ہے نا؟ میں نے کہا تھا یہ گوڑیاں دھوکہ دیتی ہیں، چھوڑو اسے اور واپس آ جاؤ۔ میں اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کسی اچھی شریف لڑکی سے کروں گی، بلا وجہ تو اس لڑکی کا روک پال کر بیٹھے ہو۔ کون سا وہ ہمارے مذہب کی تھی جو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ اسون کی آواز اچانک کڑوی ہو گئی۔ ماں پلیز، خدا کے لیے یہ باتیں مت کریں، اور رہی شادی کی بات، اب مجھ سے یہ بات مت کیجیے گا۔ میں ایک بار کر کے دیکھ چکا ہوں، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ عورتیں بھروسے کے لائق نہیں ہوتی۔ جس لڑکی پر میں نے اپنا سب کچھ وار دیا، جس کی خاطر میں نے آپ سے بغاوت کی،
وہ میرے ہی دوست کے ساتھ بھاگ گئی اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ یہ عورتیں سب ایک جیسی ہیں، بے وفا، مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے۔ رخسانہ بیگم کے ہونٹ کانپے مگر وہ پمٹ کر بولی، بیٹا سب ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر عورت بے وفا نہیں ہوتی ہے، تم غلط سوچ رہے ہو۔ تمہاری ماں بھی عورت ہے، کیا میں نے تمہیں کبھی دھوکہ دیا؟ کیا میں نے تمہارے باپ کے ساتھ دغا بازی کی؟ ان کے مرنے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ وفادار ہوں، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہر عورت ایک جیسی ہوتی ہے؟ اسون کی آواز لرزی، پھر ٹوٹ گئی۔ نہیں ماں، آپ جیسی کوئی نہیں، مگر بس دل سے امید اٹھ گئی ہے۔ اب شادی کا نام نہیں لیں اور مجھے پرسکون رہنے دیں۔ مجھے معلوم ہے میں تنہا ہوں، لیکن اب خوش ہوں، کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ کافی بیزار معلوم ہو رہا تھا۔ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی رہی۔ رخسانہ بیگم نے نم آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولی، میں نے تو دن میں بھی تمہیں فون کیا تھا مگر تم نے اٹھایا نہیں۔ تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر نے مجھے کیا کہا ہے؟ صحت کا حال کچھ اچھا نہیں، بس یہی سوچتی ہوں کہ جانے کا بلاوا آ جائے۔ وہ اب ایموشنل بلیک میلنگ کی طرف جا رہی تھی۔ ان کو سمجھ آ گیا تھا ان کی اولاد پیار کی زبان نہیں سمجھے گی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی، میں چاہتی ہوں کچھ وقت تمہارے ساتھ گزار لوں، پرسکون ہو کر عیش کی زندگی طے کر لوں، اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں دنیا سے رخصت ہوں۔ بس اسی لیے چاہ رہی تھی کہ تم آ جاؤ۔ یہ جملہ وہ پورا بھی نہ کر سکی تھی کہ اسپن کی آواز غصے اور بے قراری سے بلند ہوئی، خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ ایسی باتیں مت کرے ماں، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ آپ ہی تو ہیں جو مجھے ہر تکلیف میں سمیٹ لیتی ہیں۔ رخسانہ بیگم ہچکچاتے ہوئے بولی، تو پھر آ جاؤ نا، ماں کی یاد نہیں آتی تمہیں؟ میں تمہارے لیے ہر وقت تڑپتی رہتی ہوں، تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھا لو۔ اسما چند لمحے خاموش رہا، صرف اس کی سانسوں کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے اگلے ہفتے آ رہا ہوں، مگر ایک بات واضح سن لیں، میں کوئی شادی نہیں کروں گا، جو کچھ تھا وہ گزر چکا، بس اب مزید نہیں۔ میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں جب تک میں خود کو سنبھال نہیں لیتا، پھر آپ کی مرضی سے شادی کر لوں گا۔ فی الحال اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دیں۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے فون بند کر دیا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی مزید اس بات کو تول دینے کی۔ دوسری جانب رخسانہ بیگم موبائل ہاتھ میں تھامے دیر تک اسکرین کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آواز میں بولی، شادی تو میں کروا کر رہوں گی جب تک تمہارے بچے نہ دیکھ لوں، مجھے چین نہیں آئے گا، اور میں نہیں جاتی اتنی جلدی۔ کمرے کی خاموشی میں ان کی آواز مدھم گونجی، جیسے دیواریں بھی ان کے عزم کی گواہ ہوں۔ باہر چاندنی کھڑکی سے جھانک رہی تھی مگر ان کے دل میں اندھیرا اور ضد کی ملی جلی کیفیت سمٹ آئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کی دھوپ چھن کر کھڑکی سے کچن کے پورے برآمدے میں پھیل رہی تھی۔ کچن میں پانی کی چپاک چپاک کی آواز گونج رہی تھی، سنک میں برتنوں کی لمبی قطار جمی ہوئی تھی اور صابن کی جھاگ سے ایک ہلکی سی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ مہرو دونوں ہاتھوں سے تیزی کے ساتھ پلیٹیں دھو رہی تھی، کبھی کلائی سے پسینہ پہنچتی اور کبھی گنگناتی ہوئی آہستہ آہستہ اپنی ہی دھن میں کھو جاتی۔ کچن کے کونے میں جلتا ہوا بلب دھندلی روشنی پھیلا رہا تھا جو صابن کے جھاگ میں چھوٹی چھوٹی کوسے خزاں جیسی جھلک پیدا کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد اچانک اس نے اپنے پیچھے ہلکی سی آہٹ محسوس کی، دل زور سے دھڑکا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی نہ جانے کیوں سے ہر وقت عجیب ڈر لگا رہتا تھا۔ وہ فوراً پلٹی تو دیکھا دروازے کے قریب رخسانہ بیگم کھڑی ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک غیر متوقع سنجیدگی اور آنکھوں میں عجیب سا تجسس تھا۔ مہرو گھبرا کر فوراً سر جھکا کر بولی، بیگم صاحبہ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ آپ یہاں پر؟ گرمی ہو رہی ہے، آپ کمرے میں جائیں، میں لے آتی ہوں۔ وہ ادب سے سر جھکا کر بولی۔ رخسانہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی، ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ اس کو دیکھتی ہوئے بولی، سنا تھا کہ غریب بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، کالے، بدصورت، کھردرے، لیکن تم تو بالکل الگ نکلی۔ تم تو بہت خوبصورت ہو، دودھیا رنگت، کھلتا ہوا رنگ، تمہیں دیکھ کر کسی شہزادی کا گمان ہوتا ہے۔ مہرو کا دل جیسے رک گیا۔ اس نے ہر ایک شخص کے منہ سے اپنے لیے تعریف سنی تھی مگر اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مالکن بھی کبھی تعریف کر سکتی ہیں۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، جی
رخسانہ بیگم نے قدم آگے بڑھایا اور اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور سنجیدہ لہجے میں بولی، کس خاندان سے تعلق ہے تمہارا؟ تمہارے گھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ کافی دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مہرو کو یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ انہوں نے یہ باتیں نوکری پر رکھتے ہوئے کیوں نہیں پوچھی، مگر فی الحال اس نے اپنے دماغ پر زیادہ زور نہیں دیا تھا اور نظریں نیچی رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے بولی، بیگم صاحبہ، میرے ابا مزدور تھے، اینٹیں اور بلاک اٹھا کر منزلوں پر پہنچاتے تھے۔ اسی دوران سیڑھیوں سے پاؤں پھسل کر ان کا انتقال ہو گیا۔ جب سے میری اماں دھوبن بن گئی ہیں، لوگوں کے کپڑے دھوتی ہیں۔ ابا کی زندگی میں ہی میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے۔ ہماری مختصر سی ہی فیملی ہے۔ اماں گاؤں میں اکیلی ہوتی ہیں۔ رخسانہ بیگم نے اس کے جواب پر گہری نظر ڈالی، پھر اچانک ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ مگر تم اتنی خوبصورت کیسے ہو؟ اتنا بے داغ جسم، اتنی نرم و ملائم جلد، اور یہ نقش و نگار، یہ تو کسی بڑے گھرانے کی نشانی لگتے ہیں۔ آخر اس خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اس کا جائزہ لیتے ہوئے دلچسپی سے بولی تھی۔ مہرو نے چند لمحے توقف کیا، جیسے ہمت جمع کر رہی ہو، پھر ہلکی آواز میں بولی، میری امی بہت خوبصورت ہیں۔ وہ گاؤں میں امیر گھرانے سے تھیں، محبت میں بھاگ کر ابا کے ساتھ آئیں۔ بس انہی کی وجہ سے کچھ رنگ و روپ مجھ میں آ گیا، اور ویسے بھی بیگم صاحبہ، خوبصورتی تو رب کی دین ہے۔ کچھ غریب بھی حسین ہوتے ہیں۔ خدا بناتے ہوئے کبھی فرق نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بننے والا امیر ہوگا یا غریب، وہ تو بس بنانے سے سروکار رکھتا ہے۔ رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت جھلکی، پھر وہ ذرا آگے جھکی اور دھیمے لہجے میں بولی، خیر تم مجھے یہ بتاؤ، تمہارے گھر والوں نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ یعنی تمہاری شادی کی کوئی بات چل رہی ہے یا نہیں؟ گاؤں وغیرہ میں 14 یا 15 سال کی عمر میں لڑکیاں شوہر کے گھر کی ہو جاتی ہیں۔ خیر سے تم 16 کی ہو، تمہاری اماں بھی اب تمہاری شادی کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوں گی۔ مہرو نے ہاتھ کا جھاگ دھو کر دوپٹے کے کونے سے خشک کیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ابھی کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا بیگم صاحبہ، اماں کا ارادہ ہے جلد کر دیں گی۔ بڑی باجی بھی اماں کو یہی کہتی ہیں کہ چھوٹی کو بھی اس کے گھر کا کرو، کب تک لوگوں کے گھروں کی چاکری کرے گی؟ رخسانہ بیگم چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر معنی خیز لہجے میں بولی، اچھا تو اگر رشتہ مل جائے تو پھر؟ مہرو نے ذرا چونک کر ان کی طرف دیکھا، پھر سادہ اور سیدھے انداز میں بولی، پھر اماں کر دیں گی۔ بڑی بہن کی شادی بھی 16 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، اب تو اس کے 2 بچے بھی ہیں، شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ میری اماں کہتی ہیں جلدی شادی کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ بھی اس وقت جوان ہی ہوتے ہیں، اسی لیے گاؤں میں جلدی شادی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں ایک اور قسم کی مسکراہٹ ابھری، وہ سر کو ہلکا سا جنبش دے کر بولی، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ایک گہری نظر مہرو پر ڈالی، جیسے اس کی معصوم باتوں میں بھی کوئی اور مفہوم تلاش کر رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ آہستہ سے مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے ایک نظر پیچھے مڑ کر ڈالی، ہلکا سا مسکرائی اور پھر بغیر کچھ کہے کچن سے باہر نکل گئی۔ مہرو وہیں کھڑی رہ گئی، ہاتھ اب بھی پانی میں تھے، مگر دماغ میں رخسانہ بیگم کی نظریں اور سوال گونج رہے تھے۔ اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سوال محض تجسس تھے یا ان کے پیچھے کوئی اور بات چھپی ہوئی تھی۔ کچن کی خاموشی پھر لوٹ آئی، لیکن مہرو کا دل دھڑکنوں سے بھرا ہوا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، شام ڈھل چکی تھی۔ کمرے کی کھڑکیوں سے آنے والی سرخی مائل روشنی فرش پر پھیل کر ایک پرسکون سا منظر بنا رہی تھی۔ رخسانہ بیگم اپنے کمرے میں صوفے پر ٹیک لگائے ایک موٹی کتاب کے مطالعے میں گم تھی۔ کمرے میں ہلکی خوشبو بکھری ہوئی تھی اور پس منظر میں گھڑی کی مسلسل ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ دروازے پر آہستہ سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، رخسانہ بیگم کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ اماں بھی آہستگی سے اندر داخل ہوئی اور سر جھکائے ادب سے بولی، آپ نے بلایا بیگم صاحبہ؟ خیریت ہے؟ کوئی کام تھا؟ اس وقت انہیں خاص کوارٹر سے بلایا گیا تھا، اسی لیے وہ حیران تھی۔ رخسانہ بیگم نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور سیدھی ہو کر بیٹھی اور اماں بھی کو غور سے دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی سنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ ہاں اماں بھی، تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ معذرت چاہتی ہوں اگر اس وقت کوئی پریشانی ہوئی تو۔ اماں بھی نے نظر مزید جھکا لیں اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی،
نہیں نہیں بیگم صاحبہ، آپ مالکن ہیں، آپ آدھی رات کو بھی ہمیں جگا سکتی ہیں۔ جب آپ سیلری دینے میں کوئی اونچ نیچ نہیں کرتی تو بھلا ہم آپ کی بات سننے میں کیوں ناک منہ بنائیں؟ آپ حکم کریں۔ رخسانہ بیگم نے بات شروع کرنے سے پہلے گہری سانس لی، جیسے کوئی تمہید باندھ رہی ہو، اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، اماں بھی تم جانتی ہو میں نے ہمیشہ تمہارا خیال رکھا ہے، تمہیں کبھی مایوس نہیں کیا، اور دیکھو تمہارے کہنے پر تمہاری بھانجی کو نوکری پر بھی رکھ لیا، صرف تمہارے لیے، کیونکہ تم میرے پاس بہت پرانی ہو اور بہت ایماندار ہو، مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ اماں بھی نے ان کی بات سن کر فوراً سر اٹھایا اور وضاحت دی، بیگم صاحبہ وہ بھانجی نہیں ہے، بس ہمارے محلے میں رہتی ہے، اسی لیے لوگ اسے میرے ساتھ دیکھ کر بھانجی کہتے ہیں، ہمارے درمیان کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے۔ رخسانہ بیگم نے ہاتھ ہلایا جیسے یہ بات ان کے لیے غیر اہم ہو۔ ہاں ہاں جو بھی ہے، اصل بات یہ ہے کہ اب مجھے تمہاری مدد چاہیے، اور یہ ایک بڑا کام ہے، دیکھو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، تمہاری اس بھانجی کا بھی فائدہ ہے۔ اماں بھی تھوڑا گھبرا کر بولی، جی بیگم صاحبہ کس طرح کا کام؟ کچھ لمحے کے لیے رخسانہ بیگم خاموش رہیں، پھر آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولی، دیکھو میری بات کا کوئی الٹا مطلب نہیں لینا، ایک نہ ایک دن یہ بات ہونی ہی تھی، اور ویسے بھی جہاں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر آتے ہیں۔ میرا مطلب ہے میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے اسفندیار کی شادی ہو جائے، اور میں نے اس کے لیے مہرو کو پسند کیا ہے۔ یہ سنتے ہی اماں بی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، وہ ایک دم سیدھی کھڑی ہو گئی اور گھبراہٹ سے بولی، بیگم صاحبہ یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ تو بڑے اونچے لوگ ہیں، اور مہرو وہ تو بھی 16 سال کی بچی ہیں، آپ کے صاحبزادے اسفند تو پورے 26 برس کے ہیں، 10 سال کا فرق ہے بیگم صاحبہ، آپ بہت بڑے لوگ ہو، ہماری مہرو بہت معصوم ہے، اس کے اندر اتنی عقل سمجھ نہیں ہے، وہ آپ جیسے لوگوں میں کبھی بھی سنبھل نہیں پائے گی، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کرتی رہے گی جو آپ کو ناپسند ہو۔ رخسانہ بیگم کے چہرے پر ایک پورا اعتماد مسکراہٹ ابھری، وہ نرم مگر میٹھی آواز میں بولی، اماں بھی تمہیں سمجھنا چاہیے، تمہاری مہرو کو ہم اپنے گھر کی بہو بنائیں گے، سوچو اس کی زندگی کس طرح بدل جائے گی، اس کے پاس ہر آسائش ہوگی، سونا چاندی زیورات نوکر چاکر، کس چیز کی کمی ہوگی، وہ شہزادیوں جیسی زندگی گزارے گی، اور ویسے بھی جس طرح کی وہ ہے اس پر یہ نوکری سوٹ نہیں کرتی، وہ تو شہزادی ہے، اسے شہزادیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ اماں بھی ہچکچاتے ہوئے بولی، لیکن بیگم صاحبہ بہت کم عمر ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کے دن ہیں، اور ہمارے صاحبزادے تو بڑے آدمی ہیں، میں مانتی ہوں گاؤں میں جلدی شادی ہوتی ہے، لیکن یہ بچی تھوڑی مختلف ہے، اس کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کوئی گھر بسا سکے، آپ کو پریشانی ہوگی۔ رخسانہ بیگم نے فوراً بات کاٹ دی، ان کا لہجہ اب کچھ اور میٹھا ہو گیا تھا، وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولی، یہی تو خوبی ہے، کم عمر ہوگی تو ڈھل جائے گی، ہمارے رنگ ڈھنگ سیکھ لے گی، اور پھر دیکھو اسفندیار جیسا شوہر ملے گا، پیسے والا خوبصورت، اس کی تو زندگی بدل جائے گی، تمہاری مہرو کو کون سی فکر باقی رہے گی، تم خود بتاؤ۔ اماں بی کے چہرے پر سوچ کی لکیریں ابھری، وہ ابھی بے چین لگ رہی تھی۔ رخسانہ بیگم ان کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں بولی، اماں بی تم نے اپنی ساری زندگی محنت مشقت میں گزار دی، اب تم چاہو گی کہ تمہاری یہ بچی بھی اسی حال میں زندگی گزارے، سوچو اگر وہ ہمارے گھر کی بہو بن گئی تو تمہارے محلے والے کیسے رشک کریں گے، لوگ کہیں گے دیکھو اماں بی کی مہرو کتنی خوش نصیب ہے، خود سوچو تمہاری کتنی واہ واہ ہوگی کہ تم نے ایک یتیم بچی کو اتنے بڑے گھر میں دلہن بنوایا، لوگ تمہاری کتنی قدر کریں گے۔ اماں بی نے بے بسی سے نظریں جھکائیں اور ہلکی آواز میں بولی، اگر مہرو راضی ہو گئی اور اس کی اماں مان گئی تو پھر۔ رخسانہ بیگم کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی، وہ فوراً بولی، تم فکر نہیں کرو، تم مہرو کو بھی راضی کر لو اور اس کے گھر والوں کو بھی، باقی کام میں سنبھال لوں گی، اور اگر تم نے یہ کر دکھایا تو یقین جانو تمہیں ایسا انعام دوں گی جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، آخر کو میرے بیٹے کی خوشی ہوگی، سوچ لو۔ اماں بی کا دل ابھی ڈگمگا رہا تھا، مگر رخسانہ بیگم کے خوابوں جیسے وعدوں اور میٹھی میٹھی باتوں نے انہیں خاموش کر دیا تھا۔ وہ سر جھکا کر دھیرے سے بولی، جی بیگم صاحبہ جیسے آپ چاہیں، میں کوشش کروں گی لیکن وعدہ نہیں کرتی، کیونکہ کچھ غریب لوگ اپنے جیسوں میں ہی شادی کرنا چاہتے ہیں،
مہرو کی ماں کو منانا پڑے گا۔ رخسانہ بیگم نے آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی سانس لی جیسے دل کا بوجھ اتر گیا ہو، پھر آہستہ سے بولی، بس اتنا یاد رکھنا اماں بھی، یہ بات ہماری ہی رہے گی۔ اگر تم نے یہ کر دکھایا تو تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ دیکھ لو، میرے لیے لڑکی بہت اہم ہو چکی ہے۔ کمرے میں ایک بھاری سکوت چھا گیا تھا۔ کھڑکی سے آتی شام کی آخری روشنی جیسے اس سازش پر مہر لگا گئی تھی۔ اماں بھی سر ہاں میں ہلا کر خاموشی سے نکل گئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ بھی بہت خوش تھی، مگر بس ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کوارٹر کی چھت پر بجلی کا بلب ہلکی زرد روشنی بکھیر رہا تھا۔ چاروں طرف نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کچن کے قریب پرانے سے صوفے پر اماں بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور مہرو ان کی گود میں سر رکھے لیٹے تھی۔ اماں بھی کے جھریوں بھرے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں چل رہے تھے۔ بائٹ سین میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے تو بلب ہلکا سا ہلنے لگتا۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، بس کبھی کبھی کتے کے بھونکنے کی آواز آ جاتی۔ اماں بھی گہری سانس لے کر بولی، مہرو، آج بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ مہرو گردن اٹھا کر چونک کر بولی، بیگم صاحبہ، خیریت تو ہے نا؟ اماں بھی بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ہاں خیریت ہی ہے۔ دراصل وہ تمہاری شادی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ مہرو فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ہلکی سی جھجک بھی تھی۔ شادی؟ میری؟ کس سے؟ اماں بھی اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر نرمی سے بولی، وہی صاحب جو لندن میں رہتے ہیں، بیگم صاحبہ کا بیٹا، اسفند یار۔ مہرو کی سانس جیسے رک سی گئی۔ کیا؟ وہ صاحب؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اماں بھی نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں وہی۔ بیگم صاحبہ چاہتی ہیں کہ تم ان کی بہو بنو۔ کچھ لمحے مہرو خاموش رہی، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، اماں بھی، مگر وہ تو مجھ سے 10 سال بڑے ہیں، میں تو ابھی 16 کی بھی نہیں ہوں۔ پوری طرح اماں بھی ہنس دی۔ ارے او بے وقوف لڑکی، کون سی لڑکی کو اپنے برابر کا لڑکا ملتا ہے؟ زیادہ تر تو بڑے ہی ملتے ہیں، اور پھر یہ تو کتنا پڑھا لکھا ہے، لندن میں رہتا ہے، وہیں پڑھا ہے، امیر گھر کا بیٹا ہے۔ مہرو دھیرے سے بولی، لیکن اماں بھی، وہ تو بہت اونچے لوگ ہیں، میں کہاں؟ اماں بھی نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ بس یہی تو قسمت ہے بیٹی، خدا نے چاہا ہے تو تمہیں وہ رشتہ مل رہا ہے جس کے خواب بہت سی لڑکیاں دیکھتی ہیں۔ بڑے بڑے خواب پورے ہوں گے تمہارے۔ مہرو کی پلکیں لرزنے لگیں۔ سچ اماں بھی؟ میں بھی ایسے گھر میں؟ اماں بھی اس کے گال سہلاتے ہوئے بولی، ہاں تم بہت خوش رہو گی۔ بیگم صاحبہ نے خود کہا ہے کہ تمہیں کوئی کمی نہیں ہوگی، کپڑے، زیور، نوکر چاکر، سب کچھ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ مہرو لمحے بھر سوچتی رہی، پھر دبے لفظوں میں بولی، لیکن میرا دل ڈرتا ہے وہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو یا… اماں بھی بات کاٹتے ہوئے بولی، ایسی سوچ دل سے نکال دو۔ بیگم صاحبہ خود کہہ رہی تھیں وہ چاہتی ہیں کہ تم ان کی بہو بنو۔ سوچو بیٹی، کتنی بڑی عزت ہے یہ۔ تمہاری ماں سے بھی شام میں بات ہوئی ہے، اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مہرو حیران ہو کر بولی، اماں سے بات ہو گئی؟ انہوں نے کیا کہا؟ اماں بھی مطمئن لہجوں میں بولی، اس نے بھی ہاں کر دی ہے، بس اب تم رہ گئی ہو، تم بھی ہاں کر لو تاکہ یہ رشتہ طے ہو جائے۔ مہرو کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری، جیسے وہ خود کو نئے خوابوں کے حصار میں دیکھ رہی ہو۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ واقعی اماں بھی، میں خوش رہوں گی۔ اماں بھی نے زور سے سر ہلایا۔ بہت خوش رہو گی، اتنی خوشی کہ آج تک دیکھی نہیں۔ مہرو نے دل ہی دل میں خود کو خوش قسمت سمجھتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ اس کے لبوں پر اب ایک کھلتی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ پہلی بار اپنی تقدیر سے راضی ہو گئی ہو، اور اماں بھی اسے دیکھ کر اندر ہی اندر مطمئن ہو رہی تھیں کہ ان کا کام آسان ہو گیا ہے۔ چند لمحوں بعد کمرے میں بس خاموشی رہ گئی، اور مہرو کی آنکھوں کے سامنے وہ محل، وہ چمکتے زیورات، وہ نوکر چاکر گھومنے لگے جن کا ذکر اماں بھی نے کیا تھا۔ اس نے آنکھیں مون لی اور خوابوں کی دنیا میں اتر گئی، اس بات سے بے خبر زندگی اتنی بھی اچھی نہیں ہوتی، ہر چیز کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایک ہفتے بعد کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے بیٹھے اسفند یار اپنی ماں رخسانہ بیگم کے ہاتھ تھامے بڑی محبت اور فکر کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی جھریوں بھرے چہرے پر ایک مدھم مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں تھکن اور بیماری کی پرچھائیاں صاف جھلک رہی تھیں۔ وہ بیٹے کو دیکھ کر دل ہی دل میں سکون پا رہی تھی۔ اسفند یار نرمی سے بولا، مل گیا سکون؟ اماں، اب آپ کا بیٹا واپس ہے
بتائیں اب کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے مجھے سب تفصیل سے بتائیں۔ رخسانہ بیگم نے گہری سانس لی اور آہستہ آواز میں بولی، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہاری ماں کو زیادہ سے زیادہ خوش رہنا ہے۔ شوگر بہت بڑھ گئی ہے، بلڈ پریشر بھی کنٹرول سے باہر ہے، اور یہ سب ٹینشن کی وجہ سے ہے۔ اسفندیار حیرت سے بولا، مگر اماں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کس بات کی ٹینشن ہے؟ اتنا بڑا گھر ہے، نوکر چاکر ہیں، آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں، پھر آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ رخسانہ بیگم کچھ لمحے خاموش نہیں، ان کی نظریں بیٹے کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، پھر دھیرے سے بولی، بیٹے کی؟ جب میرا بیٹا خود خوش اور مطمئن نہیں تو میں کیسے ان مصنوعی چیزوں سے خوش ہو سکتی ہوں؟ یہ سب دکھاوا ہے، اصل خوشی تو تمہاری خوشی ہے۔ اسفندیار ان کا ہاتھ چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا شادی کے بارے میں بات کی جائے۔ رخسانہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا اور نرمی مگر مضبوطی سے بولی، نہیں بیٹا، اس بار میری بات سننی پڑے گی۔ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، گھریلو ہے، شریف ہے، مجھے یقین ہے تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ اسفندیار نے فوراً سر نفی میں ہلایا، اماں، لڑکیاں سب دھوکے باز ہوتی ہیں۔ میں نے لیسا کو کتنی خوشیاں دیں، اس کی ہر خواہش پوری کی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ رخسانہ بیگم ایک اور بڑی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹے، وہ مشرقی لڑکی نہیں تھی، وہ باہر کی دنیا کی لڑکی تھی۔ مشرقی لڑکیاں مختلف ہوتی ہیں، وہ صبر کرنا جانتی ہیں، نبھانا جانتی ہیں، ان کے لیے شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ مغربی رنگ ڈھنگ کی عادی تھی، اس نے رشتوں کی قیمت کیا سمجھنی تھی۔ اسفندیار ہچکچاتے ہوئے بولا، اماں، میں اب دوبارہ وہ درد نہیں جھیل سکتا۔ رخسانہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آواز میں لرزش تھی، بیٹے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں اپنے گھر کا ہوتا دیکھوں، جب تک میں جی رہی ہوں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسفندیار نے نظریں جھکا لیں، وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ اماں، آپ جانتی ہیں میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے۔ رخسانہ بیگم نے بات کاٹی، ڈر نکال دے دل سے، میں اپنی دعاؤں میں تمہاری خوشیوں کی ضامن ہوں۔ جس لڑکی کو میں نے چنا ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، تمہاری خوشیوں کے لیے ہے، تمہارے سکون کے لیے۔ اسفندیار نے گہری سانس لی، اس کے چہرے پر تذبذب اور کمزوری صاف جھلک رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر بولا، اماں، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میں راضی ہوں، لیکن صرف آپ کی خاطر۔ رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے تھے، وہ بے اختیار بیٹے کا ہاتھ چومنے لگی، میری جان، میرا سکون، بس یہی چاہتی تھی، اب میرا دل مطمئن ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف ماں کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور بیٹے کے چہرے پر کھنچی سنجیدگی دونوں کی محبت اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کی گواہی دے رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرا تھا اور ان کے فیصلے کے مطابق اسی ہفتے کے آخر میں دھوم دھام سے انہوں نے دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ رات کے 2 بجے کا سناٹا پورے گھر پر چھایا ہوا تھا۔ بڑے ڈرائنگ روم میں سجی ہوئی کرسیاں اور بچھے ہوئے دسترخوان اب خالی تھے۔ شادی کے دن کی گہما گہمی ختم ہو چکی تھی، مہمان رخصت ہو گئے تھے اور نوکر بھی اپنے اپنے کمروں کو جا چکے تھے۔ پورا گھر ایک عجیب خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رخسانہ بیگم ہلکے قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے مہرو ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، سادہ سا جوڑا پہنے، بال الجھے ہوئے، نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھی۔ رخسانہ بیگم رکی، پھر قدرے سخت مگر سنجیدہ لہجے میں بولی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں شوہر کے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ مہرو گھبرا کر کھڑی ہوئی اور کانپتی آواز میں بولی، جی بیگم صاحبہ، وہ لڑکیاں مجھے یہیں چھوڑ گئیں۔ رخسانہ بیگم کی منو میں چڑھ گئی مگر لبوں پر ہلکی مسکراہٹ بھی آئی۔ وہ اس کے قریب آئی اور بولی، دیکھو، اب میں تمہاری بیگم صاحبہ نہیں ہوں، اب میں تمہاری امی ہوں، سمجھی؟ تمہارا پس منظر جو بھی ہے، لیکن آج کے بعد تم ہمارے خاندان کی بہو ہو، اور بہو کی جگہ شوہر کے پاس ہوتی ہے، کسی کونے میں نہیں۔ مہرو نے نظریں جھکائیں اور بولی، جی۔ رخسانہ بیگم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولی، پہلے تو یہ کپڑے بدلو، میرے بیٹے کو یہ سادہ سا لباس پسند نہیں آئے گا، وہ ذرا مغربی مزاج کا انسان ہے۔ یہ کہتی الماری کی طرف بڑھی اور ایک ڈبہ نکال کر مہرو کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مہرو نے حیرت سے پیکٹ کو دیکھا، پھر سہمی ہوئی آواز میں بولی، یہ کیسا لباس ہے اماں؟
رخسانہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور مسکرا کر بولی، جاؤ واش روم میں بدل کر آؤ، خود پتہ چل جائے گا۔ مہرو نے آہستہ سے کہا جی، اور دبے قدموں کے ساتھ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ سرخ تھا، لباس نیم عریاں تھا جس میں اس کا کومل بدن اور نکھری ہوئی رنگت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ رخسانہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا، جیسے کسی گورے نایاب کو پرکھ رہی ہو۔ پھر وہ بولی، خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل ویسی جیسی میرے بیٹے کو پسند ہے۔ مہرو کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، اماں یہ لباس مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ رخسانہ بیگم نرمی مگر دباؤ والے لہجے میں بولی، بیٹی اب تمہیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، یہ وقت جھجکنے کا نہیں ہے۔ میرے بیٹے کو اپنی اداؤں سے رجھاؤ، اس کے دل کو جیتو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اب لندن واپس جائے، میں چاہتی ہوں کہ وہ یہیں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہے، اور یہ کام صرف تم کر سکتی ہو۔ مہرو کی آواز مدھم سی ہو گئی، اماں بہت مہمان ہیں ابھی، میں ایسے کیسے جاؤں؟ رخسانہ بیگم فوراً بولی، سب مہمان جا چکے ہیں، اب صرف تم ہو، وہ ہے اور اس کا کمرہ، باقی دنیا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ مہرو کی آنکھوں میں خوف اور ہچکچاہٹ تھی۔ رخسانہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے بولی، یاد رکھو، عورت کا ہتھیار اس کی معصومیت نہیں بلکہ اس کی کشش ہے۔ اپنے شوہر کو ایسا اپنی محبت میں باندھو کہ وہ کہیں اور جانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ مہرو نے نظریں جھکائیں، اس کے لب کانپ رہے تھے۔ وہ بمشکل بولی، جی امی۔ رخسانہ بیگم نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا، اس کے گال سہلائے اور مسکرا کر بولے، شاباش، بس یہی حوصلہ چاہیے۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لیے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ دھیرے سے کھولا گیا، اندر سناٹا تھا۔ رخسانہ بیگم نے مہرو کو آہستہ سے آگے بڑھایا اور بستر کے کنارے بٹھایا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ کمرہ آج سے تمہارا ہے، اس کو اپنا سمجھو، ٹھیک ہے؟ اب میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتی ہی وہ نکل گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں گھڑی کی سوئیاں اپنی مدھم سی آواز میں چلتی جا رہی تھیں۔ اس کو آئے ہوئے 1 گھنٹہ بیت گیا تھا۔ اب وہ تھکنے لگی تھی، اور کب وہ تھک ہار کر بستر پر لیٹی اور کب نیند نے اسے اپنے حصار میں لیا، اسے خبر تک نہ ہوئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور مزید 1 گھنٹہ بیت گیا تھا۔ کچھ دیر بعد باہر برآمدے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ پھر دروازے کی کنڈی چرچرانے کی آواز ابھری۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور اسمن لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ شراب کی تیز بو کے ساتھ اس کا بوجھل وجود، ڈگمگاتے قدم اور سرخ آنکھیں کمرے میں بھاری سا سکوت بھر گئی تھی۔ اس کی نظر اچانک بستر پر جا ٹھہری۔ کم سن دلہن، معصوم چہرہ، ہلکی روشنی میں اس کا سراپا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نایاب خزانہ اسی آنکھوں کے سامنے ہو۔ لمحہ بھر کے لیے وہ رک گیا، لیکن پھر نشے کے بوجھ نے اس کی عقل کو مفلوج کر دیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے لیسا کا بے داغ جسم لہرانے لگا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا قریب آ گیا۔ وہ اچانک چونک کر جاگ گئی۔ آنکھیں ملتے ہی خوف نے اس کے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ وہ سیدھی اٹھ بیٹھی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہ آپ؟ اسمن کی آنکھوں میں وحشت اور چاہت ملی جلی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے قریب آیا تو اس نے جھجکتے ہوئے ہاتھوں سے خود کو پیچھے کھسکایا۔ مجھے مت چھوئیں پلیز۔ وہ رونے لگی تھی، مگر اسمن کی حالت ایسی تھی کہ وہ کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ قریب آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے ہاتھوں سے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن کمزور ہاتھ کہاں نشے کے بوجھ تلے دبتے اور وجود کو روک پاتے۔ مجھے مت ستائیے، میں ڈر رہی ہوں، وہ سسکیوں کے درمیان التجا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کی فضا میں اس کے رونے اور چیخنے کی گونج پھیل گئی تھی، مگر دروازہ بند تھا۔ بلا کر اس کی مزاحمت تھکنے لگی۔ آنسو تھمے نہیں، مگر جسم نڈھال ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مزید وحشی ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر اچانک اس پر ایک شدید درد کا دھماکہ ہوا۔ وہ کراتے ہوئے بولی، رک جائیے خدا کے لیے۔ لیکن اسمن کی حواس باختگی کچھ اور ہی سمت جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشانہ ضد تھی، جیسے وہ کچھ سننے کی صلاحیت کھو چکا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تھک کر ایک طرف گر گیا، پھر اٹک اٹک کر اٹھا اور بغیر کچھ کہے لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کمرہ ایک ویران قید خانے کی طرح خاموش ہو گیا تھا۔ بستر پر وہ نیم بے ہوش سی آنکھوں سے آنسو بہاتی کراہوں میں ڈوبی ہوئی پڑی رہی۔ خون کی لکیریں چادر پر پھیلتی جا رہی تھیں۔
وقت گزرتا گیا۔ جب فجر کی اذان کی صدا کمرے کے سکوت کو چیر کر باہر پہنچی تو عین اسی بار رخسانہ بیگم کا گزر اس راہداری سے ہوا۔ اچانک انہیں اندر سے سسکیوں اور دبے دبے کراہوں کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹھٹک گئیں، دروازے پر دستک دی اور تیز آواز میں بولی، اسمن، دروازہ کھولو، کیا کر رہے ہو اندر؟ انہیں ناگہانی کا احساس ہوا تھا جب کوئی جواب نہیں آیا تو آوازیں ویسے ہی بلند ہوتی رہیں۔ ان کا دل کانپ اٹھا تھا۔ گھبراہٹ میں سیڑھیاں اترتے انہوں نے ملازم کو آواز دی، جلدی کی اوپنر لے کر آؤ، چابی کہاں ہے؟ چند لمحوں میں وہ ہانپتے ہوئے اوپر پہنچے۔ کنڈی کھولتے دروازہ اندر کی طرف دھڑام سے کھلا۔ رخسانہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے جو منظر آیا ان کی چیخ حلق میں دب گئی تھی۔ دلہن نڈھال، نیم بے ہوش، آنکھوں سے آنسو بہتے ایک طرف گری ہوئی تھی۔ اسمن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ رخسانہ بیگم دوڑ کر اس کے قریب گئی۔ انہوں نے اس کو ہلایا مگر وہ بس ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہی تھی۔ یا خدا، خیر؟ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ گھبرا کر چیخی، گاڑی نکالو فوراً، اسے ہسپتال لے جانا ہے، ابھی کے ابھی۔ ملازم ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ پورے گھر میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ رخسانہ بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور آہستہ سے بولی، حوصلہ رکھو بیٹی، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں نا۔ باہر فضا میں اذان کی صدا گونجتی جا رہی تھی اور اندر ایک نئی کہانی کے المیہ نے جنم لے لیا تھا۔ دوپہر کی دھوپ ہسپتال کے بڑے شیشوں سے چھن چھن کر کوریڈور کے فرش پر پھیل رہی تھی۔ جراثیم کش دواؤں کی تیز بو، نرسوں کے قدموں کی چاپ اور کبھی کبھار کسی اسٹریچر کے پہیوں کی چرچراہٹ ماحول کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ رخسانہ بیگم بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی اور پھر گھبراہٹ میں راہداری کے چکر لگانے لگتی۔ ان کے چہرے پر رات کے واقعات کی تھکن اور غصے کی لکیریں واضح تھیں۔ ڈاکٹر نے چند لمحے پہلے بتایا تھا کہ مہرو کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، مگر زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ بالکل نڈھال ہو چکی ہے۔ اسے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن رخسانہ بیگم کے دل کا بوجھ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اچانک ان کی نظریں سامنے سے آتے ہوئے ایک بلند قامت وجود پر ٹھہر گئیں۔ اسمند اپنی بھاری چال سے ماں کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تو تھے مگر رخسانہ بیگم کے دل میں ماں کی جگہ غصہ بھڑک اٹھا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی جیسے برسوں کا کڑوا زہر ان کے لبوں پر آ گیا ہو۔ وہ جیسے قریب آیا رخسانہ بیگم تیز لہجے میں بولی، رک جاؤ اسمند، تمہیں شرم نہیں آئی؟ حیوان ہو تم، ایک معصوم بچی کے ساتھ ایسا ظلم کیا تم نے؟ اسمند ایک لمحے کے لیے رک گیا، نظریں جھک گئی مگر ماں کی آواز مسلسل کانوں میں گونجتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ بوجھل قدموں سے قریب آیا اور بولا، اماں، میں نشے میں تھا، مجھے ہوش نہیں رہا، میں سمجھا کہ وہ لیسا ہے اور میں اپنا ہوش گنوا بیٹھا۔ سارا غصہ اس بیچاری پر نکل گیا۔ رخسانہ بیگم کے چہرے پر صدمہ اور غصہ گہرا ہو گیا تھا۔ ان کی آواز کانپنے لگی، اس لیے تمہاری شادی ایک کم عمر لڑکی سے کی تھی میں نے کہ تم اسے ہر رات یوں رلاؤ گے؟ کیا ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا تمہیں کہ وہ کتنی ننھی سی ہے؟ اس کی عمر کیا ہے؟ تم نے اس کی زندگی کے پہلے دن ہی اسے موت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اسمند نے گھبرا کر ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی، آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اماں، خدا کی قسم، اب شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے کوئی یقین نہیں آ رہا۔ میں کب سے اپنی حماقت پر شرمندہ ہوں۔ اماں، میں نے نکاح کے وقت ہی فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی، قانونی طور پر جوان نہیں ہو جاتی، میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، مگر نشے نے میری عقل چھین لی مجھ سے۔ رخسانہ بیگم نے ایک گہری سانس لی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر لہجہ اب بھی سخت تھا۔ شرمندگی اب کس کام کی؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ وہ بچی اب تمہارے خوف سے سہمی ہوئی ہے۔ کل رات اس کی حالت تم نے دیکھی نہیں، لت پت تھی۔ اور تم کہاں تھے؟ غائب؟ اسمند لرزتی آواز میں بولا، اماں، بس ایک بار اسے ملنے دیجیے، میں اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گا۔ میں نے اسے دیکھا تھا نکاح والے دن، اتنی چھوٹی تھی وہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے کیا کیا۔ رخسانہ بیگم نے اس کے چہرے پر ایک طویل نظر ڈالی۔ ان کے دل میں ماں کی محبت تھی مگر مہرو کے لیے ہمدردی اس وقت غالب آ گئی تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولی، وہ اس کمرے میں، لیکن یاد رکھو آج سے تمہاری ہر حرکت پر میری نظر رہے گی۔ اگر پھر کبھی ایسا ہوا تو ماں بیٹے کا رشتہ بھی بھول جانا۔ جاؤ مل لو اپنی بیوی سے،
لیکن یاد رکھو وہ تم سے بہت ڈری ہوئی ہے، تحمل سے بات کرنا۔ اسمن کے قدم بھاری ہو گئے، اس کے ہونٹوں پر ایک بے جان سا جی اماں نکلا۔ وہ سر جھکائے نادم سا اپنے قدم واٹ کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی نمی اور دل میں خوف کی لرزاہٹ تھی۔ کوریڈور کی گونجتی خاموشی اس کے ہر قدم پر مزید بوجھ ڈال رہی تھی۔ وارڈ کی کھڑکیوں سے دھوپ کی ہلکی کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ سفید دیواروں اور بیڈ کے ارد گرد لٹکے سلیٹی رنگ کے پردے کمرے کو نیم اندھیرے میں رکھے ہوئے تھے۔ نرس ابھی ڈرپ چیک کر کے گئی تھی اور مہرو نیم بے ہوشی کے عالم میں تکیے سے ٹیک لگائے پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹوں پر خشکی اور آنکھوں میں خوف کے سائے گہرے تھے۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، اسمند اندر آیا، قدموں کی چاپ بھی دب گئی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ بند کیا اور کچھ لمحے دروازے سے ہی مہرو کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سا کھچاؤ تھا۔ اسمند آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب آیا، آواز کانپتی ہوئی نکلی، مہرو۔ اس نے جیسے ہی آواز سنی اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کمزوری کے باعث اس کا جسم لڑکھڑا گیا۔ اس نے کپڑوں کا دوپٹہ سختی سے اپنے سینے پر جمایا اور نظریں جھکا لیں۔ اسمند نے گہری سانس لی، کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مہرو میری بات سنو، مجھے معاف کر دو۔ مہرو کی آواز بمشکل نکلی۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ مجھے کچھ مت کہیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اسمند نے نظریں جھکا لیں، ہاتھ مروڑنے لگا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں نے ظلم کیا تم پر، مجھے ہوش نہیں تھا، مجھے لگا کہ وہ لیسا ہے، میں شرمندہ ہوں۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ مہرو نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو مر ہی جاتی۔ آنکھوں کے گوشے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ اسمند کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ اپنی کرسی سے ذرا جھکا، دھیرے سے بولا، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا دوبارہ۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں چاہتا ہوں تم مجھے معاف کر دو۔ اگر چاہو تو مجھے شوہر نہ مانو، لیکن مجھے ایک موقع دے دو۔ مہرو نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے نظر پھیر لی۔ اس کی آواز میں کمزوری اور خوف ساتھ ساتھ تھے۔ میری اماں نے کہا تھا کہ آپ بہت اچھے ہیں، مگر آپ نے تو مجھے بہت درد دیا۔ میں اب کیسے مانوں کہ آپ مجھے پھر تکلیف نہیں دیں گے؟ اسمند نے اپنی آنکھوں میں نمی کو چھپانے کی کوشش کی۔ میں ثابت کروں گا مہرو، میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ تم جب چاہو گی تبھی قریب آؤں گا، ابھی نہیں۔ بس تم صحت مند ہو جاؤ۔ مہرو کے چہرے پر لمحے بھر کو الجھن ابھری، پھر آہستہ سے بولی، مجھے ابھی صرف سکون چاہیے، کسی کا سہارا چاہیے۔ آپ اگر سچ میں بدلنا چاہتے ہیں تو مجھے اور ڈرائیے گا نہیں۔ اسمند نے سر جھکا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہارا خوف میرا گناہ ہے اور میں یہ بوجھ اٹھا کر جی نہیں پاؤں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف ڈرپ کی بوندیں ٹپکنے کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ مہرو نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں، مگر اس بار اس کے لبوں پر ہلکی سی لرزتی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ شاید پہلی بار اس کے دل نے یقین کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ ایک ہفتے بعد کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو تازہ رکھی گئی کتابوں اور کھلے پردوں سے آ رہی تھی۔ مہرو صوفے پر دوپٹہ اوڑھے ٹانگیں سمیٹے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں پرانی سی کتاب تھی، مگر اس کی آنکھیں الفاظ پر نہیں ٹھہرتی تھیں۔ وہ بس وقت گزارنے کے بہانے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستگی سے کھلا۔ اسمند کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدم نرم مگر اعتماد بھرے تھے۔ مہرو نے چونک کر سر اٹھایا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسمند بھی جواباً مسکرایا، مگر کچھ کہے بغیر تھوڑے فاصلے سے اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک کمرے میں صرف خاموشی کا راج رہا۔ اسمند نے گردن ذرا جھکائی اور دھیمے لہجے میں بولا، اماں نے بتایا تھا تم غریب گھر سے ہو، کیا تم پڑھی لکھی ہو؟ مہرو نے کتاب ایک طرف رکھی اور سیدھی ہو کر بولی، جی ہاں، میں نے میٹرک کیا ہے، میٹرک کے بعد ہی مجھے یہاں بھیج دیا گیا۔ آپ بھی تو بہت پڑھے لکھے ہیں نا؟ اسمند کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سر ہلایا، ہاں میں نے ماسٹر کیا ہے۔ مہرو کی آنکھوں میں حیرت اور اشتیاق کی چمک ابھری۔ یہ تو بہت زیادہ پڑھائی ہے، آپ نے اتنا سب کہاں سے کیا؟ آپ لندن میں کیا کرتے تھے؟ اسمند کچھ لمحے کے لیے رکا۔ عام طور پر وہ کسی کو جواب نہیں دیتا تھا، مگر اس لڑکی کے لہجے میں معصومیت ایسی تھی کہ وہ ٹال نہ سکا۔ میں وہاں بزنس کرتا تھا۔ مہرو نے سر اس بات میں ہلایا اور خاموش رہی، پھر جیسے دل میں کوئی سوال ابھرا اور اس کے لبوں پر آ گیا، آپ نے پہلی شادی لیسا نامی لڑکی سے کی تھی نا؟
وہ آپ کی زندگی سے کیوں گئی؟ یہ سوال سنتے ہی اسود کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے نظریں نیچی کر لی، آواز سخت اور مختصر تھی۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، میرا ماضی کریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہرو جنیب گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور دوپٹہ اور سختی سے اوڑھ لیا۔ کمرے میں پھر ایک بوجھل خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اسود نے لمبی سانس لی اور اپنے لہجے کو نرم کر لیا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوا، اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مہرو، دیکھو، میں تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے تمہارا دل دکھے۔ جو 1 ہفتہ پہلے میں نے ناسمجھی میں کیا وہ مجھے اب بہت تکلیف دیتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کبھی کسی عورت کو اذیت نہیں دوں گا، لیکن پھر میں خود پر شرمندہ ہوں۔ اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ لیسا نے میں نے شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ وہ غیر مسلم تھی، مگر ہم دونوں اپنے اپنے مذہب پر قائم تھے۔ میں اس کے ساتھ خوش تھا، لیکن وہ مجھے چھوڑ گئی، میرے اپنے سب سے قریبی دوست کے ساتھ۔ تب سے میں نے کسی عورت پر بھروسہ نہیں کیا، نہ کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ مہرو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں نے سوچا تھا کہ تم پر بھی بھروسہ نہیں کروں گا، لیکن جس طرح تم نے میرا دیا ہوا زخم سہ لیا اور آج بھی میرے پاس بیٹھی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم پر بھروسہ کروں۔ مہرو کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کی بات سنتی رہی۔ اسود نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ میں بس تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں مہرو، وعدہ کرو کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ مہرو نے کانپتے ہوئے ہونٹ بھینچے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے آہستگی سے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی بجائے نرمی اور اعتماد جھلکا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ اسود کے لبوں پر پہلی بار ایک سچی مسکراہٹ ابھری۔ اس لمحے کمرے میں بوجھل خاموشی کی جگہ سکون نے لے لی تھی۔ 2 سال بعد کمرے میں نرم پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پردوں سے چھن کر آتی ہوئی ہوا ہلکی ہلکی جنبش دے رہی تھی۔ رخسانہ بیگم بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور ان کی گود میں ننھا سا 1 سال کا بچہ مزے سے انگلیاں منہ میں ڈالے کھیل رہا تھا۔ بچے کی معصوم ہنسی پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ وہ بار بار اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی اور مسکرا دیتی۔ سامنے صوفے پر وہ بیٹھی تھی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، لیکن آنکھوں میں شوہر کی کمی کا انتظار واضح تھا۔ رخسانہ بیگم نے بچے کو پیار کرتے ہوئے نظر اٹھائی اور بولی، کہاں ہے تمہارا شوہر؟ ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ ہر بار یہی بہانے، کب تک انتظار کروائے گا تمہیں؟ اس نے فوراً مسکراتے ہوئے جواب دیا، بس امی آنے والے ہیں، اس بار آئیں گے تو اب کبھی نہیں جائیں گے، سب کچھ ختم کر کے لوٹ رہے ہیں۔ رخسانہ بیگم نے گہری سانس بھری اور بولی، ہاں اب تو تمہارے پاس اولاد بھی ہے، اب کہاں اس نکمے سے وہاں رہا جائے گا، گھر اور بیوی بچے ہی اصل سہارا ہے۔ وہ شرم سے سر جھکا کر ہلکی مسکراہٹ دبانے لگی۔ رخسانہ بیگم نے پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر نرمی سے بولی، تمہارا شکریہ بیٹی، تم نے میرے بیٹے کو سنبھال لیا۔ وہ فوراً سر اٹھا کر بولی، نہیں امی، یہ آپ کا شکریہ ہے جو آپ نے اتنے اچھے انسان سے میری شادی کروائی۔ وہ مجھے اتنی محبت دیتے ہیں، اتنی عزت اور مان دیتے ہیں۔ میں نے نہیں بلکہ انہوں نے ہمیں سنبھالا ہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اندر آتے خوشبو کی ایک لہر سی پھیل گئی۔ وہ اسود تھا، حشاش بشاش، لمبے سفر کی تھکن کے باوجود چہرے پر روشن مسکراہٹ سجائے۔ وہ دروازے پر رکا اور دونوں کو دیکھ کر بولا، میں نے نہیں، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم نے مجھے سنبھالا ہے، تم دنیا کی سب سے مخلص عورت ہو۔ وہ بے ساختہ پلٹی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، آنکھوں میں نمی تیر گئی لیکن ہونٹوں پر خوشی کی چمک تھی۔ وہ فوراً جھجکتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور اگلے ہی لمحے اس کے گلے سے لگ گئی۔ اسود نے مضبوطی سے اس کو تھاما اور پھر اپنی ماں کی طرف بڑھا۔ رخسانہ بیگم نے بچے کو اس کے باپ کے حوالے کیا۔ اسود نے گود میں لے کر بچے کو چومتے ہوئے کہا، یہی میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، تم دونوں میری زندگی کا حاصل ہو۔ رخسانہ بیگم کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں۔ وہ دعائیہ لہجے میں بولی، خدا تمہیں ہمیشہ یوں ہی آباد رکھے۔ اسود نے آگے بڑھ کر ماں کے ہاتھ چومے۔ امی، یہ سب آپ کی بدولت ہے، اگر آپ نہ ہوتی تو میں کبھی سدھر نہ پاتا۔ وہ اس لمحے ایک مکمل فیملی تھے۔ ننھے بچے کی ہنسی، بیوی کی آنکھوں کی روشنی اور ماں کے لبوں کی دعا، تینوں نے کمرے میں ایک سکون کی لہر بھر دی تھی۔ اب دکھ، جدائی یا ماضی کا کوئی سایہ باقی نہیں تھا۔ ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا، ایک ایسا سفر جو اعتماد، محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ بے شک صبر، شکر اور مخلص عورت ہی ایسی حشاش بشاش زندگی پاتی ہے۔